السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستو، حسب روایت فرینکفرٹ میں آج بدوار کا دن ہے اور صبح کی جو چہل پہل، یہ چہل پہل ایک اسکول کے سامنے بچوں کی زندگی، وہ بچے جنہوں نے ابھی اپنا مستقبل بنانا ہے، وہ آپ نے دیکھے کس طرح صبح کے ٹائم وقت کے اوپر اپنے اسکول پہنچ رہے ہیں اور ماں باپ اپنے فرائض نبھاتے ہوئے ان کو کوئی چھوڑنے آ رہا ہے، چھوڑنے کے بعد انہیں اپنے کاموں کے لیے نکلنا ہے۔ دنیا جہان میں جہاں جہاں انسان بس رہے ہیں وہاں کی روٹین صبح کے وقت یہی ہوتی ہے، لیکن بعض جگہیں ایسی بھی ہیں دنیا میں کہ وہاں بدبختی کا یہ عالم ہے کہ جو بچے اسکولوں میں پڑھنے چاہیے، اسکولوں کی بجائے ان کے ذہنوں میں وہ نفرت کی تعلیم پڑھائی دی جاتی ہے۔ اب یہ ایک منظر دیکھیں آپ، کسی نے وقت پہ کام پہ پہنچنا ہے، ٹرین کا وقت ہو گیا ہے تو ٹرین پکڑنے کے لیے صبح دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ میں بات کر رہا تھا ایک ایسے دیش کی، ایک ایسے معاشرے کی جہاں بچوں کو اب دینی تعلیم کے نام پہ مذہبی منافرت، انسانوں کے ساتھ نفرت کرنا سکھایا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کئی سو سال پہلے یہی اسلامی تعلیم، جس نے ابو علی سینا اور کیسے کیسے نامی گرامی مسلمان سائنسدان، طب کے ماہرین پیدا کیے، آج اسی اسلامی تعلیم کا بگاڑ کر کیا حشر کر دیا گیا ہے کہ ایک وقت تھا اسلامی تعلیم اور دنیاوی تعلیم سے جو سائنسدان یا ڈاکٹر یا طب کے ماہرین یا کوئی ایجاد کرنے والے سائنسدان بنتے تھے، ان کو دنیا رشک کی نظروں سے دیکھتی تھی۔ اس میں سے ابھی جو لیٹسٹ جو آپ سن سکتے ہیں کہ ایک مسلمان سائنسدان ہوئے ڈاکٹر عبدالسلام، جنہوں نے پوری دنیا کے اندر جہاں کے یہودی سائنسدان، یہودی ڈاکٹرز جو ہیں، انہوں نے اپنا نوبل انعام کا جو جیتنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، وہاں پہلے مسلمان سائنسدان بنے جنہوں نے فزکس میں نوبل انعام حاصل کیا۔ اس سے پہلے پرانی ہسٹری میں چلے جائیں، بڑے بڑے ایسے نام ہیں جو آج یورپین کنٹریز کے اندر بھی جن کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، بلکہ ان کی بتائی ہوئی جو تھیوریز، ان کے بتائے ہوئے جو کلیے ہیں، ان کو اپنا کر ان یورپین ممالک نے ترقی کی ہے۔ آپ دیکھیں جتنا یہاں انفراسٹرکچر ہے یا سائنس کے میدان میں، ہر میدان میں اس کی اگر بیک گراؤنڈ دیکھیں تو یہ سارا اسلامی ممالک یا اسلامی سائنسدان جن کا ایک وقت میں نام تھا، وہاں سے لیے اور پھر اس پہ تحقیق کی، آگے پڑھائی، اور پھر یہ انہوں نے اس مقام، یہ والا مقام حاصل کر لیا۔ بات صبح کے یہ جو اس طرف اگر آپ دیکھیں بالکل خاموشی ہے، سناٹا ہے، گھروں کی بیک یارڈ ہے یہ، اور اس سائڈ پہ اگر آپ دیکھ رہے ہیں، میں روٹین میں جب میرا صبح چکر لگتا ہے تو میں سمجھتا ہوں چلیں، ایک تو یہ ہے کہ دوستوں کو بھی ان مناظر میں، ان نظاروں میں شامل کر لیتے ہیں، اور دوسرا کوئی نہ کوئی میسج، کوئی نہ کوئی بات ساتھ ہو جاتی ہے۔ اب یہی بات جو میں کر رہا ہوں کہ پاکستان ہمارا دیش ہے، ہمارا بنایا ہوا ملک ہے، ہم وہاں پلے بڑے، جوان ہوئے اور بڑی امیدوں کے ساتھ اسکولوں میں گئے، کالجوں میں گئے، اور آپ شاید نہ جانتے ہوں کہ پاکستان کے جو ٹاپ رینکڈ جو ایجوکیٹڈ لوگ تھے
ان سب کی جو ایجوکیشن جو تعلیم تھی وہ ایک نامی گرامی کالج TI کالج تعلیم الاسلام کالج ربوہ، وہاں آج کے دور کے شاید لوگ نہیں جانتے ہوں گے، کیونکہ ان کے آنکھوں پہ وہ منافرت کی اینک چڑھا دی گئی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہسٹری کیا ہے۔ وہاں بڑے بڑے زمیندار، بڑے بڑے امراء جو پاکستان کے تھے، وہ وہاں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے بھیجتے تھے اور فخر محسوس کرتے تھے کہ ان کی نہ صرف یہ ہے کہ دنیاوی ایجوکیشن، دنیاوی تعلیم، بلکہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی ان کی نگرانی رہے گی، ان کی تربیت اچھی ہوگی۔ یہ اگر کسی کو اس میں ڈاؤٹ ہے تو وہ ہسٹری نکال کے دیکھ لے۔ پاکستان کے بڑے بڑے جو جنرل، بڑے بڑے فوج کے عہدیدار، ان میں کئی ایسے تھے جنہوں نے بنیادی تعلیم یا وہ جو کچھ اعلیٰ میڈل لینے سے پہلے تعلیم ہوتی ہے وہ TI کالج میں حاصل کی ہوئی تھی۔ اب جو دور بدلا ہے، ایسی بدقسمتی ہوئی ہے کہ پاکستان کے اندر جو رہنما، جو لیڈران، سب سے پہلے آرمی لیڈران 1953 سے یہ کام شروع ہوا، انہوں نے جب یہ محسوس کیا کہ عوام کو کوئی ٹاپک، کوئی ایسا کھیل چاہیے، کوئی ایسا مشغلہ چاہیے جس سے ان کی توجہ ادھر ہی لگی رہے، ان کو یہ نہ پتہ چلے کہ جو ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں، جو ہمارے اوپر ہمیں چلانے والے ہیں، وہ والے اس سائڈ پہ غور ہی نہیں کریں۔ لیں جی، میرے ساتھ ساتھ کئی دفعہ یہ منظر گزر گیا کہ ٹرین کی پٹڑی کے ساتھ ساتھ واک، اور پھر آگے نکلیں گے کوئی ایک سینٹر میں جو ناشتے کا سامان تھا۔ تو بعد میں یہ کر رہا تھا کہ ان لوگوں کی توجہ ہٹانے کے لیے کہ وہ ان کو یہ سمجھ ہی نہ آئے کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، انہوں نے ان کا توجہ مولوی لیڈران ایسے ڈھونڈے جو چرب زبان ہوں، زبان کے تیز ہوں، ان کو آگے لگا کے پھر انہوں نے معاشرے میں وہ لوگ ڈھونڈے جو کیا کہتے ہیں، نفرت کے جواب میں، نفرت یا ان کو تکلیف دینے کے جواب میں وہ احتجاج نہ کریں، متشدد نہ ہوں، ایسے لوگ ڈھونڈے جو پرامن ہوں، ان پہ ظلم کیا بھی جائے تو وہ ایک ہاتھ میں ان کا سارا جو فیصلے کا پاور ہو، اور وہ ان کو ملی جماعت احمدیہ جماعت کی تربیت وہ ایسے ہوئی تھی کہ انہوں نے لوگوں نے کوئی معاملہ پرائیویٹ اپنے ہاتھ میں نہیں لینا، جتھوں کی شکل میں، گروپوں کی شکل میں اگر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے تو جو ان کے امام کا فیصلہ وہ جماعت کے ہر فرد کا فیصلہ۔ یہ ان کی تربیت بچپن سے ایسی تھی۔ اس کے اوپر انہوں نے 1953 میں ظلم شروع کر دیے۔ مولوی جو احراری تھے ان کو پتہ تھا کہ اس جماعت کے خلاف ہم جو مرضی جلوس نکالیں، ان کو تکلیفیں، یہ ہمارے خلاف مقابلے میں یہ اس طرح نہیں آئیں گے جس طرح جہادی تنظیمیں کرتی ہیں بدلہ لینے کے لیے۔ اس کو پھر ہوا دیتے ہوئے جو اس وقت کے جنرل یا اس وقت کے جو فوجی لیڈر تھے، مارشل لا بھی لگا اور انہوں نے اس وقت اس کو دبایا بھی، اور لیکن وہ جو اندرون خانہ بیک گراؤنڈ جس کو کہتے ہیں، ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ ہم اپنی حکومتوں کو طول دینے کے لیے یہ جو مذہبی تنظیمیں ہیں ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، بیک گراؤنڈ اور باتیں کروا کر۔ اب وہ سلسلہ چلتا ہوا 53 سے آگے ہوتے ہنگام، مختلف اوقات پہ اٹھی تحریکیں، مختلف اوقات میں مخالفت، پھر وہ کچھ اس وقت دور ایسا نہیں تھا کہ گن کا یا بم گھروں میں ہوں یا لوگ، چلتا ہوا 74 تک پہنچ گیا کام۔ 74 میں پھر بھٹو نے اپنے وہ عزائم جو اس کا، کیونکہ کرسی کا جو نشہ ہوتا ہے، جو کرسی کا مزہ ہوتا ہے، وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں وہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ اب یہ پوٹین لے لیں، رشیا کا صدر، کیسے کیسے وہ صدارت دور مکمل ہوا، پھر اس نے وزیر اعظم بن کے پھر قانون چینج کروا دوبارہ صدر، یہ یعنی امریکہ میں جو ایک دفعہ صدر رہ لے یا دوسری دفعہ ٹرم، پھر اس کے بعد دوبارہ نہیں بن سکتا کیونکہ اس کا سسٹم ان کا اس طرح کا ہے۔ لیکن یہاں ڈنڈے کی پاور، ڈکٹیٹرشپ ٹائپ، تو پاکستان میں بھی
इतने, जब उनको नशा पड़ गया कुर्सी का, ख़ास तौर पे आर्मी लीडरान को, तो फिर उन्होंने ये जहादी तंजीमें उनको पंप करना शुरू किया। पीछे सऊदी अरब का पैसा पंप होता रहा। अब उनको कमज़ोर कोई चाहिए था ऐसा पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा टारगेट कि जिसको वो बार बार हिट करे, और उनके मनफी प्रोपेगेंडा, उनके मतलब झूठ, उनकी किताबें बंद करवा दी उनकी। अब हालत ये हो गई है कि जो मदरसे वहाँ तालीम के नाम पे खुले हुए, वो सारे के सारे मदरसे सिर्फ़ और सिर्फ मजहबी मुनाफरत, अगर एक वहाबियों का, शिया या कोई, वो उसके अंदर जो तालीम देते हैं वो यही देते हैं कि बाकी के जो मसलक हैं वो गैर मुस्लिम हैं और वाजिबुल कत्ल है, और जब मौका मिले। उसमें सबसे ज़्यादा जो लेटेस्ट इजाफा हुआ वो तहरीक लबैक वालों के जो मदरसे हैं उनका, और उसका रिज़ल्ट हमारे सामने पिछले महीनों में तेज़ी के साथ आया है। कई जगहों पे ऐसे ऐसे अजीबो गरीब किस्म के खौफनाक वाक़यात हुए हैं कि इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक इंसान, मासूम इंसान, बैंक का मैनेजर, उसके आगे वो काम करने वाला चपड़ासी गन लेके हिफाजत कर रहा है, और वो उठता है और उसको फायरिंग करके मार देता है। जी इसने मजहब की तौहीन किया, इसने मुझे कहा था नमाज़ों का कोई मामला कि ये ऐसे नहीं हो सकती नमाज, कोई इस तरह का। इसी तरह फिर सियालकोट के अंदर एक ईसाई के ऊपर मजहबी तौहीन का लगा के उसको मरवाया। इतने ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं पिछले 2 दिनों के अंदर। एक बेचारा महजूर शख्स, उसको उन्होंने, उसके कज़न ही था वो, जिसने मज़हब के नाम पे उसको डुबो के पानी में मार दिया क्योंकि उसके बाजू नहीं थे। फिर इसके बाद एक शिया जाकर को 2 दिन कबल सियालकोट में मार दिया। अब ये क्या हो रहा है? इसके ऊपर क्या ये नफ़रतें जो एक दूसरे के लिए पंप रही हैं। शिया जो है वो सुन्नी के ख़िलाफ़, सुन्नी शिया के ख़िलाफ़ ये जो तहरीक लबैक है, अब इनके जो लोग कर रहे हैं ये हरकतें, इनके जो लीडरान हैं, अगर आप इनकी तकरीरें सुन लें तो आपके रोंगटे खड़े। अब चंद दिन पहले एक तकरीर वायरल हो रही थी, वो मौलवी गया किसी जगह पे जाके कह रहा जी जो ये कादियानी है, इनकी जो ख़वातीन प्रेगनेंट हैं, उनके बच्चे जो हैं वो नहीं होने देने, उनके हमल कराओ, फिर उसके बाद अगर हो जाए तो उनको ज़िंदा नहीं रहने देना उनको। मतलब और अली रलान और आगे नारे लग रहे हैं, और ललकार रहा है अदारों को भी साथ कि आप लोग सुन लें, हमें कोई ख़तरा नहीं, हमें कोई जेल से ख़तरा नहीं है। आपने ये सारा जो माहौल बनाया जा रहा है, आया रेट कोई गवर्नमेंट की या कोई इंसाफ की कोई इस मुल्क में रह गई? बाकी फ़ौज ले लें, फ़ौज खामोशी के साथ अपनी जंग लड़ रही है क्योंकि वो एक शख्स वो उनको ललकार रहा है, और उसके साथ अवाम भी बहुत ज़्यादा है। वो अपनी बका की जंग लड़ रही है। वो कभी पुराने चले कारतूसों को कहीं से उठाती है, लेके आती है, उनको फिर दोबारा केस कर रही कि आप आए वापस, पहले ही वो ही ठीक थे। अब ये जो लड़ाई चल रही है और इसके अंदर ये तहरीक लबैक वालों को बैक पे किसकी सपोर्ट है, कौन है जो इसकी इनको हिलाशेरी दे रहे हैं कि मुल्क के अंदर खाना जंगी लगे, मुल्क के अंदर अफरा-तफरी वो पैदा हो और लोग जो हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ खुद मारने काटने के लिए आ जाए गलियों में। तो उसका रिज़ल्ट क्या है? ये किसका एजेंडा है? जो गैर मुल्की हुकूमतें होती हैं, आपने चंद महीने पहले एक वीडियो देखी किसी रिटायर्ड फौजी इंडियन, सारी जो वो बात कर रहा था वो 100% इस सिनेरियो में पूरी होती नजर आई। वो कह रहे थे आप लोगों को हमने ऐसी फ़ौज पे पैसा लगा रहे हैं, फौजियों मरवा रहे हैं, ये तो इतना आसान है कि इन लोगों के चंद जो लीडर या मौलवी हैं उनको पैसा थोड़ा दे दो और उनको एजेंडा दे दो कि आपने ये करवाना है, और वो आपको वो करवाएंगे। आपकी फ़ौज की ज़रूरत ही नहीं है फ़ौज को लड़ने की, ऐसे आप बॉर्डरों पर लड़वाते हैं, मरवाते हैं। उनको सिर्फ खरीद लो, इनके मौलवियों को, इनके मजहबी लीडरान को, और बस जो दूसरे जिनका असर है माशरे में, और उनको बस दे दो कि ये याद, और वो कर रहे हैं। मज़हब को इस्तेमाल करके इस मुल्क का सत्यानाश फेर रहे हैं इस वक्त। सुबह के मनाजर फ्रैंकफर्ट में चलते चलते मैं कह रहा हूँ, साथ साथ आप लोग देख रहे हैं, साथ साथ चंद बातें हैं। अब बाज़ औक़ात बात लंबी हो जाती है, लेकिन एनी आओ मेरे साथ साथ
سیر، صبح کے مناظر یا چہل پہل، اور یہ پھر چند باتیں. بات یہ ہو رہی ہے کہ ملک کا ستیہ ناش کر دیا ہے آرمی کی ان پالیسیوں نے کہ وہ جیسے امریکہ کہتا ہے نا ڈیوائڈ اینڈ رول اینڈ ڈیوائڈ والا زبان، وہ ملک کے اندر مختلف فرقوں کو آپس میں لڑا ظاہر نہیں رکھتا یہ، لیکن یہ جو ایجنڈا وہ بتا رہا تھا انڈین کو کہ یہ تو اس ملک کا حال ہے کہ جس وقت چاہیں وہ ان لیڈران کو تھوڑا سا پیسہ پمپ کرے اور وہ ان کو کہہ دے کہ یہ آپ نے کرنا ہے تو وہ اپنا کریں گے، اور ملک کے اندر تفریح پہ آ جائے گی. اور سب کچھ جو اس وقت ہو رہا ہے پاکستان میں، ایک لیڈر کے ہاتھ میں اتنے کروڑ عوام ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن وہ عوام ایک نعرے پہ کہ امریکہ سے غلام. اب وہ لیڈر جس کے ساتھ اتنی عوام ہو، اس کو یہ چاہیے کہ بھئی عوام کو یہ بھی بتائے کہ مذہبی منافرت سے بچنا ہے. جو لوگ اس طرح کی حرکت کریں، جو ادارے کریں، ان کو پکڑ کے اگر حکومت یا ادارے ان کو سزا نہیں دیتے تو پھر ان کو کلا کما کریں، ان کے خلاف متحد بھی ہوں، نہ صرف یہ کہ آرمی کے خلاف اور دوسری گورنمنٹ اداروں کے خلاف. بہرحال یہ بات صبح ایک ذہن میں آئی تو میں نے کر دی. یہ دیکھیں کتنا زبردست قسم کا یہ صبح کے وقت ماحول ہے. اتنی گاڑیاں آنا جانا یہ عام وقت پہ نہیں ہوتی، یا صبح کے وقت ہوتی ہیں یا شام کے وقت ہوتی ہیں. تو آج کے لیے میرا خیال اتنا ہی کافی ہے کہ یہ جو ادارے ہیں، مذہبی مدرسے ہیں، ان کے اندر پورا ایک کنٹرول کا نظام ہو، پتہ ہو کہ ادھر کیا پڑھایا جا رہا ہے. مذہبی منافرت، دوسرے فرقوں کے خلاف نفرت، قتل و غارت، خاص طور پہ یہ جو تحریک لبیک کے مدرسے ہیں جن میں تعلیم پا کے یہ جو نئی جنریشن ہے انہوں نے پچھلے چند مہینوں میں کافی پاکستانیوں کا خون بہایا ہے، صرف اس بنیاد پہ کہ وہ دوسرے فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی جو اعتقادات ان سے نہیں ملتے، اور نہ یہ بلکہ پاکستان کے اندر نفرت اور تفریق پیدا ہو، پوری دنیا کے اندر پاکستان کا نام بدنام ہو. یہ ہوتا ہے جب کوئی اس طرح کا قتل ہوتا ہے، پوری دنیا کا جو میڈیا ہے بتاتا ہے کہ پاکستان سیف نہیں ہے، وہاں جو ہے جانا یا وہاں سے کاروبار کرنا ان کے ساتھ وہ خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ فہم و عقل دے.